बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का एक और बड़ा फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले में बड़ी दिलचस्प चीज़ है, पेशावर हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त मंजूर कर ली और फ़ैसला कलअदम करार दिया। फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार देने के बाद जब तहरीरी फ़ैसला जारी किया तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें मौलाना फजल रहमान को भी सुनना बनता है। मौलाना फजल रहमान को नोटिस जारी कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम नहीं करते, फ़िलहाल मुअत्तल करते हैं और फिर आगे जाके जब फाइनली डिसाइड करेंगे तो फिर इसको हम देखेंगे कि कलअदम करना है। बड़ी अहम और बड़ा तफसीली फ़ैसला है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फजल रहमान की तलबी भी है उसमें और उसके साथ महकमा रेलवे की 10,000 एकड़ अराज़ी गैर कानूनी तौर पर उस पर जो है वो रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रावलपिंडी में व्यापारी को चलती गाड़ी के साथ बांधकर सड़क पर घसीटने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थाना गुजर खान है, रावलपिंडी का थाना गुजर खान है। उसके इलाके में मुसल्ला डाकू पौलड़ी के व्यापारी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए नकदी छीनने के बाद चलती गाड़ी के साथ बांधकर सड़क पर घसीटते रहे। वाक़ये की फुटेज भी सामने आ गई जिसमें व्यापारी को गाड़ी के साथ सड़क पर घसीटते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुद्दई मुकदमा हारून रशीद के मुताबिक मुर्गी सप्लाई करने के बाद मुख्तलिफ दुकानदारों से बकाया जात इकट्ठा कर रहा था और 10 लाख रुपए की रकम वसूल करके कमीज़ के नीचे पहनी बुनियान की जेबों में रख लिए। बाहर कॉलोनी से गलियाना मोड़ पर मज़ीद दुकानदारों से वसूली के लिए जा रहा था कि सफ़ेद रंग की कार में सवार 3 मुलज़मान ने अचानक गाड़ी रोककर अंदर खींच लिया। मुलज़मान ने रकम छीनना शुरू की तो मौका पर पाकर 1.5 लाख रुपए वाला शॉपिंग बैग गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मुलज़मान ने सर पर पिस्तौल के बट मारे और बकाया रकम छीन ली। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक बाद अज़ां गर्दन में गाड़ी की सीट बेल्ट डालकर बाहर सड़क पर लटका कर गाड़ी के साथ घसीटते ले गए और घसीटते हुए काफ़ी फासले के बाद सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मस्सा कसोवाल के अमले ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके व्यापारी से डकैती करके फ़रार होने वाले दोनों डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर के मुताबिक जो मस्सा कसोवाल बाउंड्री पर मौजूद था कि एक शहरी ने इतला की कि सफ़ेद रंग की कार एक शख्स को रूंधते हुए जीटी रोड पर ज़ख्मी हालत में फेंक कर रावलपिंडी की जानब गई है। इतला मिलते ही मस्सा बाउंड्री पर नाकाबंदी कराई गई। मतलूबा गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन कार सवार नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले, जिनके ताक़ुब पर 3 कार सवार कुछ फासले पर गाड़ी छोड़कर जंगल में फ़रार हो गए। हुकाम पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रावलपिंडी के मुताबिक मुलज़मान का ताक़ुब करके 2 मुलज़मान मोहम्मद फ़याज़ और फ़याज़ खान जिनका ताल्लुक एबटाबाद से गिरफ़्तार कर लिया है। तीसरा फ़रार हो गया जिनकी तलाश जारी है। और इस तरीके से जो है उनको 2 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया और मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है और एक अच्छी बात है कि जो पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से गिरफ़्तारी की गई है और उस गरीब को उसका जो मजदूरी करके कारोबार करके वो अपने पैसे जो उसने जमा किए थे और वो उसके अपने कौन से थे उसने आगे देने थे, जो जहाँ पे अपना वो माल बेचते हैं तो वो उसको रिकवरी भी हो जाए और इन मुलज़मान को भी करार वाकई सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ जो FBR की जानिब से टैक्स दहिंदगान की डिक्लेरेशन कलअदम करार देने के इख्तियारात मेंबर लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन के सुपुर्द कर दी गई हैं। FBR ने टैक्स दहिंदगान की तरफ से टैक्स गोशवारों और असासाजात के डिक्लेरेशन में गलत बयानी करने या खिलाफ हकीकत मालूमात फराहम करने वाले टैक्स दहिंदगान के टैक्स गोशवारों व डिक्लेरेशन का लदम करार देने के इख्तियारात मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को दे दिए हैं। दस्तयाब दस्तावेज़ के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस 2001 की सेक्शन 100D की झेली शिक 8 के तहत FBR के इख्तियारात मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को तफवीज़ किए गए हैं। बोर्ड कौंसिल के इजलास में मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन की जानिब से शुरका को बताया गया कि इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन के फील्ड फॉर्मेशंस में असेसमेंट की ज़रूरियात और ऑपरेशन ज़रूरियात की पेश नज़र टैक्स दहिंदगान की तरफ से टैक्स गोशवारों और असासाजात के डिक्लेरेशन में गलत बयानी करने या खिलाफ हकीकत मालूमात फराहम करने वाले टैक्स दहिंदगान के खिलाफ टैक्स जो गोशवारे हैं या डिक्लेरेशन है उनके बारे में इक़दामात दरकार होते हैं। बोर्ड इनकॉम ने मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। अब जब आप कोई भी टैक्स के गोशवारे जमा करवाते हैं
اور اس میں اگر آپ انفارمیشن غلط دیتے ہیں، آپ جو کماتے ہیں انکم آپ غلط لکھتے ہیں، آپ اخراجات کے حوالے سے غلط بیانی کرتے ہیں، بیسیکلی جب آپ ٹیکس کی تفصیلات جمع کرواتے ہیں تو آپ ریاست کو حساب کتاب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی انکم، آپ نے اتنا کمایا ہے اور اتنا خرچ ہو گیا ہے۔ اب اگر اس میں آپ غلط بیانی کرتے ہیں اور غلط آپ اس میں ساری کی ساری جو اس کے اندر آپ معلومات یا انفارمیشن دیتے ہیں تو اس پر کارروائی کے لیے اب اختیار دے دیا گیا ہے ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشن کو۔ وہ اگر کہیں پہ ایسی کوئی تفصیل سامنے آتی ہے یا ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے یا ایسی کوئی دستاویز سامنے آتی ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے جو گوشواروں کی تفصیلات جمع کروائی ہیں وہ درست نہیں ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی۔ دوسری طرف محکمہ ریلوے کی 10,000 ایکڑ اراضی غیر قانونی طور پر رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہونے کا افسوسناک اور ہوش ربا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ہمارے ملک میں اندھیر نگری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علیم خان کو 11,000 اس کی پارک ویو سوسائٹی کو 11,000 کنال روڈا جو پنجاب حکومت کے انڈر ادارہ ہے وہ اس کو دے دیا گیا ہے اور NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر 10,000 ایکڑ ہے زمین لوگوں کے غیر قانونی قبضے اور ان میں بیشتر زمین کو ملک بھر میں رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ تاہم مختلف مسائل کے باوجود ریلوے کو امید ہے کہ وہ 30 جون کو ختم ہونے والے موجودہ مالی سال میں 5 ارب روپے کا زمینی محصول وصول کرنے کا ہدف حاصل کر لے گا، کہ وہ محصول وصول کر لیں گے لیکن وہ ہے غیر قانونی قبضے میں۔ اگر کسی کے پاس غیر قانونی قبضہ ہے وہ کرایہ بھی دے رہا ہے۔ پاکستان ریلوے کے ایک سینئر عہدیدار نے افسوس کا اظہار کیا اور بتایا کہ ملک بھر میں ہماری کل 1,68,858 ایکڑ زمین میں سے 9,644 ایکڑ زمینوں پر قبضہ مافیا نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم اسے غیر قانونی قابضین سے واگزار کرانے اور تجاوزات ہٹانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومتیں جن کو ریاستی اراضی کی محافظ سمجھا جاتا ہے ہماری خاطر خواہ مدد نہیں کر رہیں۔ دستاویزات کے مطابق پاکستان ریلوے کی کل زمین ہے 1,68,858 ایکڑ۔ ریلوے کی جانب سے آپریشنل مقصد کے لیے 1,64,026 ایکڑ زمین کو آپریشنل مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 6,061 ایکڑ کو مستقبل کے آپریشنل استعمال کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ 4,385 ایکڑ زمین کو اسٹیشن اور اسٹاف کالونیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2,987 ایکڑ کو حکومت اور دفاعی اداروں کو لیز پر دی گئی ہیں۔ 5,562 ایکڑ کو ریگولرائزڈ کچی آبادیوں کے لیے، جبکہ 308 ایکڑ کو ممکنہ تجارتی آمدنی اور 4,692 ایکڑ بنجر زمین استعمال میں نہیں ہے لیکن اسے زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دستاویزات میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں پاکستان ریلوے کے تمام 9 ڈویژنوں میں اب تک 12,777 ایکڑ زمین سرکاری و نجی جماعتوں کو لیز پر دی گئی۔ لیز پر دی گئی زمین میں 9,260 ایکڑ زراعت اور 530 ایکڑ کمرشل مقاصد کے لیے دی گئی ہے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 654 ایکڑ زراعت اور 86 ایکڑ کمرشل اراضی لیز پر دی گئی ہے، جبکہ 162 ایکڑ سرکاری محکموں کو لیز پر دی گئی۔ اس کے بعد لاہور ڈویژن میں 2,024 ایکڑ زراعت، 150 ایکڑ کمرشل اور 1,436 ایکڑ زمین سرکاری محکموں کو لیز پر دی گئی ہے۔ یہ تمام تفصیلات دی گئی ہیں۔ پاکستان ریلوے کے افسر کا کہنا ہے کہ ریلوے نے اصولی طور پر یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر قبضہ شدہ اراضی کو متعلقہ قوانین کے تحت کچی آبادی قرار نہ دیا جائے جو قابضین کو زمین الاٹ کر کے اس طرح کی جائیدادوں کو ریگولائز کرتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے نے لینڈ ریونیو کی وصولی کی مد میں اب تک 3 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں۔ امید ظاہر کی کہ 30 جون تک ہم 5 ارب روپے کا کل ہدف حاصل کر لیں گے۔ یہ جو ناجائز 10,000 ایکڑ کے قریب ناجائز غیر قانونی قابضین ہیں، اس کے علاوہ 5 ارب 30 جون تک ریونیو اکٹھا کرنے کا بھی ہدف سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف 19 مارچ کو فیصلہ آتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک خاتون کی مخصوص نشست پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جس پر مولانا فضل الرحمان نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ خاتون کون ہے، آپ نے ہمارے کوٹے میں اس خاتون کو آپ نے مخصوص نشستوں پر ممبر نیشنل اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، وہ ہماری لسٹ میں تو ہے ہی نہیں، وہ کوئی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ خاتون ہماری نہیں ہے۔ اس پر پھر الیکشن کمیشن نے جو اوپن سماعت کی، اوپن سماعت میں الیکشن کمیشن نے تفصیلات طلب کی تھیں اور ساتھ الیکشن کمیشن نے اس خاتون کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہوا تھا۔ اس الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن معطلی کے فیصلے کو اس خاتون صدف احسان نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں۔
19 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے جمعیت علماء اسلام مخصوص نشست پر نو منتخب MN صدف احسان کی درخواست کو منظور کر لیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور صدف احسان کی ممبر قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ صدف یاسمین ہمارا نام تھا، ہماری جو لسٹ میں دیا گیا نام تھا، صدف احسان نہیں تھا۔ تو اس پر پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا یا اس کا اختیار ہی نہیں ہے، اس وجہ سے درخواست منظور کر لی۔ جب تحریری فیصلہ عدالت نے لکھوایا، 21 مارچ کو تحریری فیصلہ سامنے آیا، تو عدالت نے کہا کہ دو ان دا پریزنٹ کیس دی ججمنٹ واز اناؤنس ان اوپن کورٹ، کہ اس کیس میں ججمنٹ اوپن کورٹ میں اناؤنس کر دی گئی تھی، بٹ وائل رائٹنگ ججمنٹ، جب ہم ججمنٹ لکھوا رہے تھے، وی تھاٹ اٹ نیسسری دیٹ امیر جماعت اسلامی پاکستان جمعیت علماء اسلام، جو امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان بینگ اے نیسسری پارٹی، کہ ہم نے جب ججمنٹ لکھوا رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کیس میں جو امیر ہیں جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان، وہ ایک نیسسری پارٹی ہیں اور مسٹ بی پٹ آن نوٹس، ان کو بھی نوٹس کرنا ضروری ہے، اور ایز ان ہز ابسینس دی انسٹنٹ میٹر کی ناٹ بی ایمیکیبلی ڈیسائیڈڈ، اگر ان کو نہیں موقع دیا جاتا، ان کو نہیں سنا جاتا، تو یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ درست انداز میں نہیں ہو سکتا۔ سو ان دا انٹرسٹ آف سیف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس دی پارٹیز دیئر کونسل بی پٹ آن نوٹس فار ری ہیئرنگ آف دی کیس، دوبارہ اس کو ری ہیئرنگ کے لیے عدالت نے کہا کہ فریقین کے وکلا کو نوٹس جاری کیا جائے۔ however آفس از ڈائریکٹڈ ٹو انشور دا سروس آف امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، 28/3/2024 کو مولانا فضل الرحمان کو بھی نوٹس اور ان کو ان کی طلبی کا جو نوٹس ہے ان تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ انٹرم ریلیف کے طور پر ان دا مین وائل دا امپیو نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 11 مارچ 2024 ایشوڈ بائی الیکشن کمیشن آف پاکستان، بیرنگ نمبر آگے نمبر دیا ہوا ہے، از سسپینڈڈ اینڈ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان از آلسو ریسٹرینڈ، ان کو روکا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فرام ڈی نوٹیفائنگ دی پٹیشنر، صدف احسان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے بھی روکا جاتا ہے ٹل دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ۔ پہلے ججمنٹ لکھوانا، پہلے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا تھا، پھر جب ججمنٹ لکھوائی جا رہی تھی تو عدالت نے یہ محسوس کیا کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کے امیر کو بھی نوٹس کرنا بہتر ہے انصاف تک پہنچنے کے لیے، اس وجہ سے نوٹیفیکیشن کالعدم نہیں کیا، معطل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی طلب کر لیا ہے 28 مارچ کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔